إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر عدم سے وجود بخشا، ہمیں پیدا فرمایا، اسباب زندگی مہیا کی، فللہ الحمد حمدا کثیرا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام جیسی نعمت ملی. میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں گھر اور خاندان کے بگاڑ کے اسباب اور اس کا حل، اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا. میرے بھائیوں، گھر کا ماحول کہاں سے بنتا ہے اور کہاں سے بگڑتا ہے؟ جب ہم اور آپ اپنے لڑکے کے لیے لڑکی یا لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا اہم اور نازک موقع ہوتا ہے. ایسے موقع پر اگر ہم نے صحیح فیصلہ کر لیا، اسلامی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس کی تلقین ایسے موقع پر ہمارے نبی نے کی ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم نے رشتہ تلاش کیا تو انشاءاللہ گھر کے اندر سکون کا ماحول رہے گا، گھر کا ماحول بڑا پرسکون ہوگا، بڑا خوشگوار رہے گا. اور اگر ایسے موقع پر ہم غلطی کر بیٹھے، اسلامی اصولوں کو ہم نے نظر انداز کیا اور ایسی ویسی لڑکی لے آئے اپنے گھر کے اندر، یا ایسا ویسا داماد لے آئے اپنے گھر کے اندر، تو یاد رکھیے اس سے گھر کا ماحول بڑا ہی برباد ہو جائے گا
اور گھر کے اندر سے سکون و اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب رشتوں کے انتخاب کا وقت آتا ہے تو رشتوں کے انتخاب کے وقت اخلاق کو نظر انداز کیا جاتا ہے، دین کو نظر انداز کیا جاتا ہے، محض دنیا دیکھ کر، مال و دولت دیکھ کر کے، حسب و نسب دیکھ کر کے، خاندان دیکھ کر کے، عہدہ و منصب دیکھ کر کے، بچوں کی ڈگری دیکھ کر کے ہم اپنے بچوں یا بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں دنیا کے اندر، حسب و نسب دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، عہدہ دیکھیں، ڈگری دیکھیں، منصب دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں، پر شریعت کا جو تعلیم ہے ایسے موقع پر جو اہم چیز دیکھنا ہے اس کو دیکھنا نہ بھولیں۔ شریعت نے جس چیز کی تلقین کی ہے کہ ایسے موقع پر آپ دینداری دیکھنا نہ بھولیں اور اخلاق و کردار دیکھنا نہ بھولیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی پاس نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے جو شادی کی جاتی ہے، نکاح جو کیا جاتا ہے، چار چیزوں کو دیکھا۔ ایسے موقع پر چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے مال کو دیکھو، حسب و نسب کو دیکھو، خوبصورتی کو دیکھو اور دینداری کو دیکھو۔ اگر مال و دولت والی نہیں ہے، حسب و نسب والی نہیں ہے، بہت زیادہ اونچے خاندان کی نہیں ہے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، چلے گا، لیکن دیندار ہے تو دیندار لڑکی کو ترجیح دو۔ دیندار لڑکی جب گھر کے اندر آتی ہے، گھر کا ماحول بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے، گھر میں برکتیں ہی برکت ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کر کے نمازیں پڑھتی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اس کا اثر اس کے بچوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو اس سے گھر کا ماحول بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی کا انتخاب کرو۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرپرستوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام لے کر کے آئے، تمہارے لڑکے کے لیے شادی کا پیغام لے کر کے آئے یا تمہاری لڑکی کے شادی کا پیغام لے کر کے آئے، کہ جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، جس کے دینداری سے تم راضی ہو، اخلاق والا بھی ہے اور دیندار بھی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوجوہ، ایسے لوگوں سے اپنے بچی کا یا اپنے بچے کا نکاح کر دو، اس کا نکاح کر دو، فوراً معاملہ آگے بڑھاؤ، اس کا نکاح کر دو۔ میرے بھائیو، ایک بات بتلانے چلتا ہوں یہاں پر، اللہ کے نبی پاک نے جو دو شرطیں لگائی ہیں کہ دو چیزیں دیکھو، دینداری دیکھو، اخلاق دیکھو، دونوں چیزیں دیکھنی ضروری ہیں۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ ہر اخلاق والا دیندار نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو عام طور پہ جو لوگوں کے ساتھ رہتے بستے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، لیکن نہ نمازوں سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ صدقہ خیرات سے مطلب، وہ دیندار نہیں ہوتے۔ اور بہت سارے دیندار آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ ان کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر کے آپ پگھل جائیں گے، بڑے صوم و صلات کے پابند، بڑے اللہ والے، لیکن یہ ساری چیزیں ان کی صرف مسجد تک محدود ہوتی ہے، باہر ان کی جو چرب زبانی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ جو رہن سہن ہوتا ہے، ان کا جو اخلاق ہوتا ہے، ان کا کردار ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک نے کہا دو چیزیں دیکھو شادی کے وقت، اخلاق بھی دیکھو، دینداری بھی دیکھو، دونوں چیزیں اگر تم کو مل جائیں، فوراً اپنے لڑکی یا لڑکے کی شادی کر دو۔ ایسے شخص، ایسا رشتہ تم کو مل رہا ہے، دونوں چیزیں مل رہی ہیں، فوراً نکاح کر دو۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہ کرو گے، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فساد ہوگا
اور بہت بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس کے نقصانات کو آج کے دور میں، کہ شادی بیاہ کے موقع پر ان دونوں چیزوں کو نظر انداز کر کے شادیاں کی جاتی ہیں، لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے؟ چند مہینے نہیں گزرتے ہیں کورٹ کچہری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، رشتہ نبتا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایسے موقع پر ہم نہ اخلاق دیکھتے ہیں نہ دینداری دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اعلیٰ حسب نسب کا ہے، بڑے ڈگری کا مالک ہے، عہدے والا ہے، منصب والا ہے، مال و دولت والا ہے، بڑا خوبصورت لڑکا ہے، سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، نہ اخلاق دیکھا نہ دینداری دیکھی۔ لہذا ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ضرور دیکھیں میرے بھائیوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے لڑکوں کو ایسے موقع پر، کہ جب تم شادی کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر پہ لاؤ اور تمہارا اپنی بیوی سے سب سے پہلے سامنا ہو، تو ایسے موقع پر اپنی زندگی کا آغاز دعا سے کرو۔ ان تعلیمات کو ہم اور آپ اپنے عمل میں نہیں لاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری بیوی کا سب سے پہلے سامنا ہو گھر کے اندر، تو اس کے پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھو اور یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، اس بندی کے اندر جو تو نے خیر رکھا ہے، اے اللہ میں اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے اس بندے کے اندر جو شر ہے، اللہ اس شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ یہ دعا پڑھنے کی اللہ کے نبی پاک نے تلقین کی ہے، اور اس کے بعد آدمی 2 رکعت سنت نماز، 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور یاد رکھیں، جس زندگی کا آغاز دعا سے ہو، جس زندگی کا آغاز نماز سے ہو، اور جو رشتے دینداری اور اخلاق کو سامنے رکھ کر کے طے کیے جائیں، انشاءاللہ ایسے رشتوں کے اندر برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، محبت ہی محبت ہوگی، پائیداری ہی پائیداری ہوگی میرے بھائیوں۔ لہٰذا ایسے موقع پر ان دونوں چیزوں کا دیکھنا ہم اور آپ قطعاً نہ بھولیں میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے گھر اور خاندان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی سکون و اطمینان کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو گھر کا ماحول بڑا خوشگوار رہتا ہے۔ اور اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو اس سے نہ یہ کہ صرف گھر کا سکون غارت ہوتا ہے، بلکہ 2 خاندانوں کا سکون و اطمینان غارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ان حقوق کی رعایت کرے جس کی شریعت اسلامیہ نے اس کو تلقین کی ہے۔ اسی طرح سے عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے شوہر کے ان حقوق کا خیال رکھے جس کی شریعت اسلامیہ نے اس کو کیا ہے؟ تلقین کی ہے میرے بھائیوں۔ آج دیکھیے ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ بیوی کو لیجئے، شریعت کی تعلیم ہے کہ اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے، تو اس کو یہ مان کر چلنا ہے کہ میرا شوہر میرا حاکم ہے، میرا شوہر میرا نگراں ہے، میرا شوہر میرا محافظ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے ماتحت بنایا ہے۔ میں وہی کام کروں گی جس کی کرنے کی اجازت میرا شوہر دے گا، میں وہاں جانے سے گریز کروں گی جہاں پر میرا شوہر جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ بیوی کو مان کر چلنا ہے، کیونکہ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اب اگر کوئی عورت یہ کہے کہ نہیں، گھر میں میری بات مانی جانی چاہیے، گھر میں میری بات مانی جائے، گھر پر میرا حکم چلنا چاہیے، میرا شوہر میرے اشاروں پر ناچے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سسٹم، اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے بغاوت کر رہی ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت مرد کے اوپر حاکم ہے، کیا کہا اللہ نے؟ مرد عورت پر حاکم ہے،
گھر کے اندر بات مانی جائے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی۔ اگر عورت یہ چاہے کہ میرا شوہر میرے اشاروں پر ناچے تو گویا کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور اللہ کے سسٹم سے بغاوت کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں گھر کے اندر سکون کا ماحول نہیں رہے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ جس گھر کے اندر عورت کی حکومت چلتی ہے کہ جہاں پر شوہر اس کے اشاروں پر ناچتا ہے، ایسے گھروں کے بکھرنے میں، منتشر ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے میرے بھائیوں۔ اور ایسا انسان جس کے اندر جہاں پر انسان اپنی بیوی کے ماتحت ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، اسے سماج میں، معاشرے میں، خاندان کے اندر سر اٹھا کر جینے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ کسی سے بات کر لیا، ٹھیک ہے 10,000 میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، گھر پر آیا بیوی سے کہا 10,000 تو فلاں کو کام ہے، گھر میں بیوی کی حکم، ارے میری مرضی کے بغیر تم نے کیسے اس سے طے کر لیا، نہیں ملنے والا۔ اب سامنے والے کو کیا چہرہ دکھائے؟ حکومت جس گھر کے اندر عورت کی چلے گی اس گھر کے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتا میرے بھائیوں۔ لہذا ایسے موقع پر شریعت کی تعلیم جو شریعت نے جو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسے ہی ویسے ہی نہیں گھر کا حاکم بنا دیا ہے، مرد اور عورت کی سوچ میں بہت فرق رکھا ہے اللہ نے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ گھر کے اندر مرد کی حکومت، مرد کی بات مانی جانی چاہیے، عورت کی بات نہیں۔ ہاں عورت سے مشورہ لیا جائے گا، ہر چیز میں مشورہ لینا ضروری ہے، لیکن فیصلہ کس کا ہونا چاہیے؟ شوہر کا ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے ایک عورت کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ عورتوں میں سے کون سی عورت سب سے افضل ہے؟ آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں، آگے جو جگہ خالی ہو آگے آ جائیں، برابر مل مل کر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو بیٹھنے میں دقت نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ عورتوں میں سے کون سی عورت سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اسے خوش کر دے، ایسی عورت عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ آج اس ماحول میں عورتوں کا کیا کارنامہ ہے دیکھیں، غیروں سے بات کرتی ہیں بڑے مسکرا کر کے، اپنائیت اور چاہت کے ساتھ۔ جب شوہر سے بات کرنے کی بات ہوتی، معاملہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر کے عورتوں کا چہرہ بسرا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کی تعلیم کیا ہے کہ جب کوئی شوہر اس کو دیکھے تو اسے وہ خوش کر دے، وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ، اور جب شوہر اس کا کسی کام کرنے کا حکم دے تو اس کو فوراً بجا لائے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنے نفس اور اپنے مال میں اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ یہ عورتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیے، عورت کی اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب شوہر اس کو کوئی ایسی بات کرنے کا حکم دے، کوئی ایسی بات کہے جو اس کی مرضی کا خلاف ہو۔ عورت کہہ رہی ہے مجھے آج میکے جانا ہے، شوہر کہہ رہا نہیں آج موقع نہیں ہے، کل جانا ہے۔ عورت کہہ رہی ہے مجھے اسی ہفتے میکے جانا ہے، شوہر کہہ رہا نہیں اگلے ہفتے میں آپ کو گھر پہ جا کر کے آپ کے ماں باپ کے ہاں چھوڑ آئیں گے، لہذا ابھی موقع نہیں ہے۔ تو عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بہت زیادہ ارجنٹ نہیں ہے تو اپنے شوہر کی بات مان لے، اس کو تسلیم کر لے۔ اسی حق کے اطاعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ میرے بھائیو، تو اسی طرح سے مرد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر عورت کو کوئی ارجنٹ ہے، ماں باپ کی طبیعت خراب ہو، جانا چاہتی ہے، تو وہ اپنے حق کا غلط استعمال مت کرے، وہ فوراً اس کو گھر جانے کی اجازت دے دے اپنے ماں باپ کے۔ اور یاد رکھیں، فرما بردار عورت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ
اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شئت۔ یہ فرما بردار عورت کے لیے اجر کیا ہے، ثواب کیا اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی فرما بردار عورت 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کرے، رمضان کے مہینے ملے تو اس کے روزے رکھے، اسی طرح سے اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یہ سب سے بڑی بات، تو اللہ کے نبی پاک میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے جا داخل ہونا چاہ تو جنت کے اندر چلی جا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ایسی عورت کے لیے جو 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے ایسی عورت کے لیے۔ اسی طرح سے ایک بیوی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرے، اس کی جو عزت ہے، اس کی جو عصمت ہے، یہ اس کے شوہر کا حق ہے۔ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کرے، اپنے شوہر کے گھر کا خیال کرے، اس کی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، ساتھ ہی ساتھ اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، محافظ ہے، قیامت کے دن اس کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ایک مثالی عورت کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کمزوریوں کا دوسروں سے چرچا نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر کی کمزوریوں کا پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور گھر ہی کے اندر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک مثالی عورت کا کردار ہوتا ہے، اپنے شوہر کی کمزوریوں کو جا کر کے اپنے گھر والوں سے بیان کرنا، اپنے ماں باپ سے بیان کرنا، اپنے رشتہ داروں سے بیان کرنا، اپنے سہیلیوں سے بیان کرنا، اپنے پڑوسیوں سے بیان کرنا، یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں 2 نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو سامنے والے کو تمہارے میاں بیوی کے رشتے پر ہنسنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ جس کی تم کمیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہو وہ کچھ بھی ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، تو جب اس کی ذلت و رسوائی ہوگی تو تمہاری بھی ذلت و رسوائی ہوگی۔ لہذا اپنے شوہر کی اصلاح خود کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس کی کمیوں کو لوگوں سے بیان کریں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے تعلق سے کیا حکم دیا ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ عام مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو یہ ملنے والا ہے، اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالے گی تو اس کو تو انشاءاللہ مزید اجر و ثواب ملے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال کر کے اس کے گھر کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کرے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے مزید اجر و ثواب سے نوازے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے خواتین کے اندر ایک بڑی کمزوری جو پائی جاتی ہے وہ ناشکری ہے۔ اللہ کے رسول پاک نے جب یہ حدیث سنائی کہ میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا، تو عورتوں نے سوال کیا وہ بیما یا رسول اللہ، کس وجہ سے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا اس وقت تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم 2 گناہ بہت زیادہ کرتی ہو۔ ایک تو اپنی اولاد پر لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، بچے نے کوئی غلطی کی، کوئی چیز گرا دیا، فوراً ماں غصے میں آ جاتی ہیں، حالانکہ ماں ہی سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرتی ہے باپ کے بنسبت، لیکن بہت جلد غصے میں آ کر کے بچے کو بد دعا دینے لگتی ہے، ارے تو مر کیوں نہیں جاتا، تیرا ہاتھ پیر کیوں نہیں ٹوٹ جاتا، تو اپاہج ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاتا تو اچھا تھا۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے ماؤں کو، کیونکہ ماں کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھار حادثہ اس قسم کے پیش آ جاتا ہے تب ماؤں کو رونا پڑتا ہے زندگی بھر۔
اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے نفس کی ہلاکت کے لیے بد دعا کبھی مت کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے اولاد کے ہلاکت کے لیے دعا مت کرو کبھی، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال کے ہلاکت کے لیے کبھی بد دعا مت کرو۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی آگے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم ایسے وقت میں بد دعائیں کر رہے ہو جب اللہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو تمہارے ان دعاؤں کے ساتھ لوگوں کے تمہاری بد دعا کو بھی قبول کر لے، پھر تمہارے بچے کی زندگی برباد ہو جائے، تمہاری اولاد کی زندگی برباد ہو جائے۔ اس لیے بچوں پر کبھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے، کتنی بھی بچے غلطیاں کیوں نہ کر جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا حدیث کے اندر کہ جہنم میں عورتوں کو میں نے سب سے زیادہ دیکھا، کس وجہ سے؟ ایک تو یہ اپنے وہ لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہیں۔ شوہر زندگی بھر بیوی کو آنکھوں پر بٹھائے رکھے، اس کے تمام جائز خواہشات کو پورا رکھے، کسی دن غلطی سے اس کے حق میں تھوڑی سی غلطی کر بیٹھے، اپنا ریئیکشن کیا دکھاتی ہیں؟ میں نے تمہارے اندر کبھی خیر دیکھا ہی نہیں، اس گھر میں جب سے آئی سکون کا دانہ نہیں ملا۔ یہ سب الفاظ نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ بیوی کے تعلق سے شریعت کی تعلیمات ہیں۔ آئیے ہم شوہر کے تعلق سے سنتے ہیں شریعت کی کیا تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ہمارے ماتحت بنایا ہے، ہمیں عورت کا حاکم بنایا ہے، اور عورت کا حاکم بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ دیکھو ہم نے تجھے تیری عورت کا حاکم بنایا ہے، نگراں بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، لہذا اپنے اس اختیارات کا غلط استعمال مت کرنا، ان اختیارات کا غلط استعمال کر کے اس کے جائز ارمانوں کا خون مت کرنا، اس کے جذبات کا خون مت کرنا، اس کے خواہشات و تمناؤں کا خون مت کرنا۔ یہ شریعت نے ہم اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ بعض شوہر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ بات بات کر بیوی کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا، مارنا پیٹنا، وہ اپنی مردانگی سمجھتے ہیں، اسی کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ گھر میں لڑ لینا، جھگڑ لینا، یہ مردانگی ہے؟ یہی طریقہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے؟ بات بات پہ گالی دینا، الٹا پلٹا کہنا بیوی کو، جو آپ کو رات دن آپ کے لیے محنت کرتی ہے، گھر کے اندر آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، آپ کے بچوں کا خیال کرتی ہے، آپ کے گھر کا خیال کرتی ہے، یہ نہیں آپ کا فرض بنتا ہے شوہر کا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دینے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ سچ ہے کہ شوہر ہونے کے ناحیے سے طلاق دینے کا ہم اور آپ کو حق حاصل ہے۔ ہم ایک سیکنڈ میں طلاق دے کر کے بیوی کی زندگی کو برباد کر سکتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ جتنا اختیار مجھے اپنی بیوی پر حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ اختیار اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر حاصل ہے۔ اگر ہم شریعت کے خلاف بغاوت کریں گے تو یاد رکھو اللہ ہمیں اسے معاف نہیں کرے گا، ہمیں کسی نہ کسی قہر و غضب سے کا شکار بنا دے گا میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، اللہ کے نبی پاس کا گزر ہوا، کہنے لگے اے ابو مسعود۔ ابو مسعود پلٹ کر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی، کہنے کے لیے اللہ کے نبی پاس کیا بات ہے، غلام کو مار رہے ہو، اپنے اس طرح سے بے تحاشا مار رہے ہو، اور یہ چیز بھول جاتے ہو کہ جتنا اختیار تم کو اس غلام پر حاصل ہے، اس سے زیادہ کہیں اختیار اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر حاصل ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر جاتے ہیں، غلام کو ایسے نہیں مار رہے تھے، اس غلطی کی تھی اس نے، اور بار بار غلطیاں کر رہا تھا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد اس غلام کو کبھی نہیں ماروں گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی صاحب رسول کو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیے کہ میں اس غلام کو آزاد ہی کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا اے ابو مسعود، آج تم اپنے اس غلام کو اگر آزاد نہ کرتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو تم نے سزا دی ہے، اس سزا کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیتا۔ ہم اور آپ ایک غلام کے سلسلے میں یہ نبی کی تعلیم ہے، وہ تو ہماری بیوی ہے۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا،
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک نوکر ہے، میرے حق میں بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، میں کتنا اس کو کب تک معاف کروں؟ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ دن میں کم از کم 70 مرتبہ، دن میں کم از کم 70 مرتبہ اسے معاف کرو۔ دن ذکر بات ہے، وہ تو ہماری بیوی ہے، ہم اس کی کتنی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ اور ہمارا آپ کو کیا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے زندگی میں ہم اپنے بیوی بچوں کے جائز ارمانوں کا بھی خیال کریں۔ ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، ان کو بھی گھومنے ٹہلنے کا موقع ملنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہم اور آپ کو بہت سے بے شمار واقعے ملیں گے اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کی سیرت سے۔ آپ کو واقعہ بھی معلوم ہوگا، جب کچھ حفصے کھیل رہے تھے مسجد نبی کے اندر، اپنا کرتب دکھا رہے تھے، ماں عائشہ نے کہتی ہے میں کم سن تھی، میں نے کہا اللہ کے نبی میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، پیچھے سے میں دیکھنے لگی اور اس وقت تک یہ دیکھتے رہی جب تک میرا پیر نہیں تھکا۔ اللہ کے نبی ایسے کھڑے رہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے اس کے تعلق سے۔ بیوی کی جائز ارمانوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ہمارے اور آپ کی کیا ہے، ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ ہے، بیوی کو برداشت کر کے چلنا، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے، ضروری ہے میرے بھائیوں۔ یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، عورت جب کسی سے محبت کرتی ہے تو بڑی ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، اور جب نفرت کرتی ہے تو بڑی ٹوٹ کے بھی نفرت کرتی ہے۔ عورت کا مزاج ہے، کب کس وقت بدل جائے، کیا کہہ بیٹھے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایسے وقت میں شریعت کی تعلیم ہے کہ اگر عورت کا مزاج گرم ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ فوراً اس جگہ سے ہٹ جائے تاکہ معاملہ طول نہ کھینچے۔ اور اس کا یہ مزاج ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گرم ہوتی ہے، بعد میں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت جو ہے وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کی ہڈی کی خاصیت یہ ہوتی ہے، اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیڑھی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو سیدھی نہ ہوگی، اور اگر سختی کے ساتھ سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی پسلی کی ہڈی نہیں ہوگی۔ یہ مثال دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے میرے بھائیوں۔ تو اگر کوئی شوہر یہ چاہے کہ میری اور 100% ویسے ہی کرے جیسے میں چاہوں، وہیں جائے جہاں میں چاہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ مزاجوں میں ٹکراؤ کبھی نہ کبھی آ سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے بیوی کو برداشت کر کے چلنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے کیا تعلیم دی قرآن میں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تمہاری بیویوں کی ایک دو باتیں تم کو ناپسند لگیں تو تم اس پر صبر کرو، یہ شریعت نے تعلیم دی ہے۔ یہ نہیں کہ غصے میں آ کر کے اس کا ہاتھ پیر توڑ کر کے رکھ دو۔ اللہ نے کیا تعلیم دی؟ بیویاں بڑی خدمت کرتی ہیں آپ کی، آپ کے اولاد کی، آپ کے گھر کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو برداشت کر کے چلیں۔ اگر ایک دو باتیں، چند باتیں آپ کو ناپسند لگتی ہیں تو شریعت نے تعلیم دی ہے کہ آپ اس پر صبر کریں، اور آئندہ اسی بیوی کے اندر اللہ رب العالمین آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے گا میرے بھائیوں۔ یہ شریعت کی تعلیم دی۔ اسی طرح سے بیوی کو برداشت کر کے چلنا یہ بیوی کا حق ہے جو شوہر کے اوپر کیا ہے، عائد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، وقت 5 منٹ میں تھوڑا اور میں لوں گا۔ دیکھیے بیوی کے تعلق سے ایک شریعت کی ایک تعلیم اور یہ بھی ہے کہ میاں بیوی میں کبھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر اگر بیوی سے بدگمان ہو جائے یا بیوی شوہر سے بدگمان ہو جائے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے، گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اگر کسی معاملے میں بیوی آپ سے بدگمان ہے تو اسے مزید بدگمانی کا موقع نہ دے۔ اسی طرح سے عورت کے بارے میں ہے کہ اگر عورت کے سلسلے میں اس کا شوہر کسی چیز کے معاملے میں بدگمان ہے تو وہ بھی اسے مزید بدگمانی کا موقع مت دے، ورنہ رشتوں کے ٹوٹنے میں، بکھرنے میں دیر نہیں لگتی ہے میرے بھائیوں۔ ایسے رشتے بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ یاد رکھیے بدگمانی کتنی بڑی چیز ہے۔ شیطان جو ہے میاں بیوی کے رشتوں کو جو توڑتا ہے سب سے زیادہ بدگمانی کی وجہ سے۔ ابلیس کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاس فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے،
پھر اپنے حواریوں کو، شیطانوں کو بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں کو، انسانوں کو بہکاؤ، گمراہ کر کے آؤ۔ سب جاتے ہیں، گمراہ کر کے آتے ہیں۔ شام کے وقت پھر ابلیس کیا کرتا ہے؟ انٹرویو لیتا ہے ان کا، کیسے کیسے گمراہ کیا تم لوگوں نے، بتلائیے۔ ایک شیطان آتا ہے، کہتا ہے میں نے اس طرح سے فلاں کو گمراہ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے اس طرح کی فلاں کو گمراہ کیا۔ سب کو یہ بیان کرتا ہے، کسی کو شاباشی نہیں دیتا۔ شاباشی کس کو دیتا ہے؟ یہ شاباشی کس کو دیتا ہے؟ یہ ابلیس۔ ایک آتا ہے شیطان، کہتا ہے کہ آج میں گیا ایک میاں بیوی کے پاس، بڑی پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ان میں بدگمانی پیدا کیا، دونوں میں لڑائی جھگڑا کروا دیا، موقع معاملہ یہاں تک کہ پہنچ گیا کہ دونوں میں انبن ہو گئی اور طلاق ہو گئی، دونوں جدا ہو گئے۔ اب ابلیس مارے خوشی کے جھوم اٹھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہے، کہتا ہے معاملہ تو اصل یہ ہے، کام تو اصل یہ ہے جو تو کر کے آیا ہے۔ یہ ابلیس میاں بیوی کے رشتوں میں درار ڈال کر کے خاندانوں کو منتشر کرنے کی کوشش کرتا ہے، گھروں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، گھروں میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل کے اندر نہ جگہ دیں، اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیے معاملہ جب طول کھینچتا ہے تو گھر، خاندان، بڑے بڑے خاندانوں کے بکھرنے میں کیا ہے، دیر نہیں لگتی ہے میرے بھائیوں۔ اور بہت ساری باتیں تھی، وقت نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔